السلام علیکم فرینڈز، آج ہم سننے والے ناول مصحف کی ایپیسوڈ 9 اور یار بہت 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 برا ہوا بیچاری ہماری محمل، اتنی پیاری کیوٹ سی، اور اس کو طلاق کا غم، اور وہ غم بھی جو اس کی کزن کی طرف سے، مطلب خون کے رشتوں کی طرف سے ملا۔ اف خدایا، یہ تو بہت تکلیف دہ بات تھی۔ مطلب پیار کرنے والے لوگ بھی بدل جاتے ہیں اور اس بری طرح بدل جاتے ہیں، یہ تو بس بہت اذیت کی بات ہے۔ چلیں بس زیادہ دکھ اور افسوس نہیں کرتے، بلکہ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ مطلب جب سارے راستے بند ہو جائے پھر بھی کوئی روشنی کا دروازہ کھلا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے، یہ ہمیں آگے جا کر پتہ چلے گا۔ تو چلیں، گیٹس سٹارٹ، ریڈی سیٹ گو۔ بلقیس کرسی پر چڑھی اوپر بنے کیبنٹ کو کھولے کھڑی تھی جب وہ سامنے ویل چیئر پر بیٹھی گردن اوپر اٹھائے اسے ہدایت دے رہی تھی۔ اس کے اور ہمایوں کے ٹوٹے تعلق کی بات ابھی تک ملازموں کو نہیں پہنچی تھی۔ بلو کلر کا ویلویٹ کور کا البم ہوگا، سائڈ پر دیکھو یہ والا بی بی۔ اس نے ایک البم نکال کر وہیں سے لہرایا۔ یہ میرون ہے بلقیس، میں بلو کہہ رہی ہوں، نیلا آسمانی رنگ۔ وہ اس البم کی تلاش میں اسٹڈی کے کئی دراز اور شیلف چھنوا چکی تھی۔ اب اوپر والے کیبنٹ کی باری آئی تھی۔ ایک منٹ جی، اسے شاید کچھ نظر آیا۔ کچھ دیر اندر سر گھسائے ہاتھ مارتی رہی، پھر کہیں پیچھے سے کھینچ کر البم نکالا۔ یہی ہے، لاؤ مجھے دو۔ اس نے سکون کی گہری سانس اندر کو کھینچی۔ یہ لیں جی۔ بلقیس نے ننگے پاؤں زمین پر رکھے اور البم اس کو تھما کر چپل اڑسنے لگی۔ اور میں ذرا ہنڈیا دیکھ لوں؟ ہاں ہاں جاؤ۔ اس نے البم دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس پر جمی گرد جھاڑی اور پہلا صفحہ کھولا۔ یہ آغا ہاؤس میں کھینچی گئی ملی جلی تصاویر کا البم تھا۔ جب وہ اپنی شادی کے بعد آغا ہاؤس گئی تھی تو واپسی پر اپنی کچھ دوسری چیزوں کے ہمراہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس میں زیادہ تصویریں اس کی اپنی تھی، کہیں وہ 13 سال کی تھی تو کہیں 19 سال کی۔ کچھ تصاویر خاندان میں ہونے والی شادیوں کی بھی تھی۔ وہ محصور سی ان کو دیکھتی رہی، صفحے پلٹنے لگی۔ معلوم نہیں یہ سب لوگ اب کدھر تھے، سوائے آرزو کے کسی کا کچھ پتہ نہ تھا، اور آرزو سے ان کا پوچھنا وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس روز کے بعد آرزو ادھر نہیں آئی تھی۔ ہاں، ہر شام ہمایوں کہیں باہر نکل جاتا تھا۔ ایک دفعہ پوچھنے پر بلقیس نے بتایا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ اس وقت شام کی چائے پیتے ہیں، اور دوستی کا ایک نظارہ تو وہ اس روز مرکز کے ریسٹورنٹ میں دیکھ ہی چکی تھی، سو اب مزید کریدنے کی حاجت نہیں رہی تھی۔ اور رہے یہ لوگ، تو ان کی تصویریں دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح یہی سوچ رہی تھی کہ ان کا کیا بنا ہوگا۔ کیا وہ ابھی تک بے مہار گھوم رہے ہوں گے یا اللہ نے ان کی رسی کھینچ لی ہوگی؟ ظلم اور والدین کی نافرمانی تو دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی لازماً ملتی ہے۔ تو کیا ان کو سزا ملی یا ان کو احساس ہوا، اور سب سے بڑھ کر اس شخص کو سزا ملی جو اس وقت اس کے سامنے تصویر میں مسکرا رہا تھا؟ آغا فواد کریم، آغا جان کا ولی عہد، جس نے اس کو بکاؤ مال بنایا تھا، بلیک میل کر کے تمام جائیداد اپنے نام لکھوائی، اور پھر اس کی گردن پر پستول رکھ کر فرشتے کو دھمکایا، گھر سے نکلوایا، اور بعد میں جانے وہ ہمایوں کو آ کر کیا کہہ گیا تھا کہ ہمایوں اس کی شکل دیکھنے کا رودار نہ تھا۔ ہانڈی نہیں لگی تھی، شکر مالک کا۔ بلقیس تیزی سے واپس اندر داخل ہوئی۔ اس نے خیالات سے چونک کر سر اٹھایا۔ ہائے، کتنے سونے فوٹو ہیں، یہ آپ کے گھر والوں کے ہیں جی؟ وہ کھلے البم کو دیکھ کر اشتیاق سے اس کے کندھوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور سر جھکائے دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ میرے رشتے دار ہیں۔ اس نے صفحہ پلٹایا۔ اگلے صفحے پر آرزو اور فواد تائی اماں کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ خاندان کی کسی شادی کا فوٹو تھا۔ یہ تو ہیں وہ۔ بلقیس گویا حیرت زدہ رہ گئے۔ تبھی سے یاد آیا بلقیس نہیں تو اس سے فواد کے آنے کا بتایا تھا، شاید وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہ آپ کی رشتے دار ہیں جی؟ یہ تو ادھر آتی رہتی ہے، کمال ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ کون؟ یہ لڑکی؟ اسے حیرت ہوئی۔ میں تو سمجھی تھی کہ بلقیس فواد کی بات کر رہی ہے۔ ہاں جی، یہ آرزو بی بی۔ اس نے آواز کے ساتھ چہرے پر انگلی رکھی۔ ہاں، یہ میری کزن ہے، اور یہ ساتھ فواد ہے جو ہمایوں کے پاس آیا تھا۔ آیا ہوگا جی۔ وہ ابھی تک اشتیاق سے آرزو کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں ذرا سی لاپرواہی تھی۔ یک دم محمل کو کچھ کھٹکا لگا۔ اسے لگا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ بلقیس، یہ وہی بندہ ہے جو اس روز ہمایوں کے پاس آیا تھا جب ہمایوں نے فرشتے کو ڈانٹا تھا؟ اس نے البم ذرا اس کے قریب کیا۔ تمہیں یاد ہے، تم نے مجھے بتایا تھا۔ نہ جی، یہ تو کبھی نہیں آیا۔ یہ کبھی نہیں آیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ تو پھر کون تھا؟ پتہ نہیں جی، کوئی آپ کا رشتے دار تھا، آپ کے چچا تایا کسی کا بیٹا تھا۔ میرے چچا کا بیٹا؟ ایک منٹ، یہ دیکھو۔ وہ جلدی جلدی البم کے صفحے پیچھے کو پلٹنے لگی، پھر حسن کی تصویر پر رکی۔ یہ تھا؟ نہیں جی، یہ تو بڑا بابو لوگ ہے۔ بی بی، وہ تو عمر میں کم تھا۔ کیا مطلب کم تھا؟ بول جی۔ بلقیس متذبذب سی کھڑی تھی، جیسے اپنی بات صحیح نہ پہنچا پا رہی ہو۔ اچھا، یہ تو نہیں؟ اس کے ساتھ لگی وسیم کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس پہلے ناجی میں سر ہلانے لگی، پھر یکدم رک گئی اور چہرہ جھکا کر غور سے تصویر کو دیکھا۔
کافی دیر وہ تصویر کو بغور دیکھی گئی. ہاں جی یہ والا تھا, یہی تو تھا. تو کیا وسیم؟ وہ ابھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ بلقیس نے معیز کی شکل پر انگلی رکھی جو تصویر میں وسیم کے ساتھ کھڑا تھا. یہ سدرا کی منگنی کی تصویر تھی. معیز؟ وہ معیز تھا؟ معیز آیا تھا؟ وہ ششد سی رہ گئی. یہی تھا بی بی, مجھے اچھی طرح یاد ہے. ابھی ذرا بچہ لگ رہا ہے مگر یہ شاید پرانی تصویر ہے جی. جب ادھر آیا تھا تو اس سے بڑا تھا. میز بھیگ رہی تھی, قد بھی اونچا لمبا تھا. میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ عمر میں کم تھا. اور وہ تو ایسی دم بخود بیٹھی کہ کچھ کہہ ہی نہ سکی. تصویر میں معیز 12 سال کا تھا, اب 20 کا ہوگا. اور جب وہ ادھر آیا تھا تو یقیناً 17 برس کا ہوگا. مگر وہ کیوں آیا؟ وہ کیوں ہمایوں سے لڑا؟ وہ دونوں کیوں بلند آواز میں لڑتے جھگڑتے رہے؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب اسے معلوم نہ تھے. بلقیس سے پوچھنا بیکار تھا. اس نے پہلے اس کے کزن کا ذکر کیا تھا تو ایسے تعظیم سے ان اور وہ آئے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ وہ بالکل غلط سمجھ بیٹھی. مگر خیر بلقیس کا قصور نہیں تھا اور پتہ نہیں کس کا قصور تھا. اس نے بے دلی سے البم بند کیا اور میز پر رکھ دیا. چمکیلی صبح برآمدے پر پھسل رہی تھی. بلقیس پائپ لگائے سفید سنگ مرمر سے چمکا برآمدہ دھو رہی تھی. وہ صبح ناشتے کا وقت تھا. ہمایوں کو اس کے کمرے میں ناشتہ دے کر بلقیس اب ادھر مصروف تھی. تیمور کدھر تھا اسے کچھ نہیں پتا تھا. وہ آج اپنی فجر کی تلاوت نہیں کر سکی تھی اور اب ادھر ویل چیئر پر بیٹھ کر وہ ہی کرنا چاہ رہی تھی مگر بار بار دھیان بھٹ جاتا. بلقیس پائپ اٹھائے برآمدے سے نیچے اتر آئی. وہ ڈرائیو وے پر پانی ڈال رہی تھی. برآمدے کے فرش پر کہیں کہیں پانی چمک رہا تھا. دفتن دروازہ کھلا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی. ہمایوں عجلت بھرے مصروف انداز میں کف بند کرتا باہر آ رہا تھا. اس نے محمل کو ادھر بیٹھے دیکھا یا نہیں اس کے بے نیاز انداز سے یہ پتہ لگانا مشکل تھا. وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف پڑ گیا. بلقیس نے جھاڑو اٹھائی اور بھاگ کر پائپ ڈرائیو وے سے ہٹایا. چوکیدار جو گھاس کاٹ رہا تھا پھرتی سے آگے بڑھا اور گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے. وہ گاڑی میں بیٹھا زور سے دروازہ بند کیا اور پیچھے دیکھتے ہوئے گاڑی نکال کر لے گیا. گیٹ کے دونوں پٹ کھلے رہ گئے. چوکیدار نے ابھی انہیں بند نہیں کیا تھا. وہ واپس درانتی اٹھانے گھاس کی طرف آ گیا. بلقیس پھر سے پائپ کا فوارہ سفید بجری کے ڈرائیو وے پر ڈالنے لگی. وہ سر جھٹک کر اپنی آیت کی طرف متوجہ ہو گئی مگر پھر پڑھتے پڑھتے نگاہ پھسلی. پہلے ناخنوں کے کناروں کو دیکھا, پھر ہاتھوں کو, پھر ان سے ہوتی ہوئی پیروں پر جا ٹکی اور پھر پائپ کے پانی کی طرف بھٹک گئی. کھلے گیٹ کے اس پار سامنے والوں کا گیٹ بھی کھلا نظر آ رہا تھا. وہ بے دہانی میں کسی سوچ میں گم ادھر دیکھی گئی. سامنے والوں کا گیٹ کے پار ایک لڑکی کھڑی تھی. اس کے کندھے پر پیارا سا پھولے پھولے گالوں والا بچہ تھا. ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولے ایک گڈ لکنگ سا آدمی مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا. لڑکی ہنس رہی تھی. پھر وہ آدمی جو غالباً اس کا شوہر تھا گاڑی میں بیٹھ گیا اور لڑکی بچے کا ہاتھ پکڑ کر بائے بائے کے انداز میں گاڑی کی طرف ہلانے لگی. بچہ کلکاریاں مار رہا تھا. آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا. ایک خوبصورت اور مکمل فیملی. وہ چپ چاپ ان تینوں کو دیکھے گئی یہاں تک کہ گاڑی فراٹے بھرتی سڑک پر آگے نکل گئی اور لڑکی بچے کو کندھے سے لگائے گیٹ بند کرنے لگی. اس نے ہولے سے سر جھٹکا اور اپنی خاموشی بالکل خاموش نظریں واپس قرآن پر جھکا دی اور پڑھا کہ آگے کیا لکھا ہوا تھا. اس کی طرف مت دیکھا کرو جو ہم نے دوسرے جوڑوں کو عطا کیا ہے. محمل نے بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر سر اٹھایا, پھر ادھر ادھر گردن گھمائی. بلقیس اپنے کام میں مگن تھی اور چوکیدار اپنے کام میں. وہاں کسی نے اس کی ایک لمحے کی وہ نظر نہیں پکڑی تھی مگر اس نے ذرا سی گردن اوپر اٹھا کر آسمان کو دیکھا. مگر کوئی تھا جو اس کی لمحے بھر کی بھٹکی نگاہ بھی پکڑ لیتا تھا اور کسی دوسرے کو بتاتا بھی نہیں تھا. خاموشی سے اسے تنبیہ کر دیتا, سمجھا دیتا. بہت احسان تھے اس کی اس پر. وہ تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتی تھی. بلقیس آج کون سا دن ہے؟ ایک دم سے اسے خیال آیا تو اسے پکارا. جمعہ ہے جی. وہ پائپ بند کر کے اسے سمیٹ رہی تھی. وہ اچھا, اسے یاد آیا آج تو سورۃ کہف پڑھنی ہے. جانے وہ کیسے بھول گئی. وہ خود کو سرزنش کرتی قرآن کے صفحے پلٹنے لگی. چوکیدار گیٹ بند کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا اور بلقیس اندر. وہ برآمدے میں تنہا رہ گئی. پہلے قرآن سے پڑھنے کا سوچا مگر سورۃ کہف یاد تھی. سو قرآن میز پر رکھا اور سر کرسی کی پوچھ سے ٹکایا, آنکھیں موند لی. کبھی کبھی اس کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی مصحف قرآن کے گرد ہی گھومتی ہے. اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جس میں اس کا کردار نہ ہو. ہر لمحے ہر وقت وہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھتی تھی. اب اس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہ تھا. آنکھیں موندے وہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ کہف پڑھنے لگی. اس ٹھنڈی صبح میں ہر طرف خاموشی اور میٹھی سی چاشنی چھا گئی. وہ آنکھیں موندے اپنی تلاوت کر رہی تھی. ابھی اس نے 9ویں آیت اصحاب کہف تک ہی پڑھی تھی کہ کسی نے اگلا لفظ ورقیم پڑھ دیا. اس کے ہلتے لب رک گئے. بہت حیرت سے چونکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی. سامنے کھلے دروازے میں تیمور کھڑا تھا. اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس, کچی نیند سے خمار آلود آنکھیں لیے وہ بنا پلک جھپکی سے دیکھ رہا تھا. وہ سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی.
چند لمحوں کے لیے سارے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں بنا پتلیوں کو حرکت دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اور پھر اسی طرح تیمور کی بری آنکھوں کو نگاہوں میں لیے اس نے حوالے سے لب کھولے اور پھر سے وہ آیت دہرائی۔ وہ دانستہ رکی تو تیمور نے ننھے سرخ ہونٹوں کو حرکت دی، والرقیم۔ اس نے اپنی نظروں کے حصار میں لیے آیت مکمل کی۔ تیمور اسی طرح ساکت سا مجسمے کی طرح کھڑا تھا، جیسے برآمدے اور لان میں مبہوت و خلق کا حصہ ہو۔ ادھر آؤ، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کسی معمول کی طرح آہستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے، وہ دونوں ہاتھوں بڑھائے کسی سیر زدہ شخص کی طرح تیمور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اصحاب کہف کے بعد والرقیم آتا ہے؟ وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے اسے خود بھی نہ معلوم ہو۔ تمہیں سورہ کہف آتی ہے؟ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے محمل نے پوچھا تو اس نے آہستہ سے سر کو نفی میں ہلایا۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا؟ اٹس جسٹ سلپڈ، میرے منہ سے نکل گیا، وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ آنکھیں ابھی تک محمل کے چہرے پر جمی تھی۔ اسے یاد تھا کہ تیمور کی پریگننسی میں وہ ہر جمعے کو یوں ہی بیٹھ کر آنکھیں موندے بلند آواز میں سورہ کہف پڑھا کرتی تھی، تاکہ وہ جنم لینے سے قبل ہی قرآن کا عادی ہو، اور شاید وہ واقعی عادی ہو گیا تھا، اور شاید 7 سال بعد اس نے یہ آواز سنی تھی۔ تمہیں اور صورتیں آتی ہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے ہاتھ ابھی تک محمل کے ہاتھوں میں دیے کھڑا تھا۔ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ مسجد جاتے ہو یا کہیں اور سے سیکھا ہے؟ گھر پر قاری صاحب لگوائے تھے ڈیڈ نے۔ کتنی دفعہ قرآن ختم کیا؟ 2 times۔ اوہ، کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یوں ہی سنا کرتے تھے جیسے میرا سنتے ہو؟ نہیں، وہ بالکل اچھا نہیں بولتے تھے۔ اور میں؟ آپ اچھا بولتی ہیں، وہ اب بھی اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے؟ شی نیور ریڈس، وہ کبھی نہیں پڑھتی۔ وہ ریسائٹ، تلاوت کو ریڈ پڑھنا کہتے ہیں، مگر وہ وقت اس کی غلطی نکالنے کا نہ تھا، نہ ہی یہ بتانے کا کہ وہ کون سا ساتھ پڑھتی ہے۔ وہ لمحے تو بہت خاص تھے، ان کو ضائع نہیں کرنا تھا۔ تم ایسا پڑھ سکتے ہو؟ نو، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ محمل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ چلو، کل صبح پھر پڑھیں گے، اور سر ویل چیئر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اس نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ دے، اگر وہ اس کا ہوا تو واپس آ جائے گا، نہ ہوا تو نہیں آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو تیمور ادھر نہیں تھا، فرش کا پانی سوکھ چکا تھا، چڑیا اڑ گئی تھی، سرخ کیڑے اپنے بلوں میں جا چکے تھے، چونٹیاں بھر گئی تھی، سفید بلی بھی واپس چلی گئی تھی، اور اللہ کی طرف بلانے والی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ دشمن کو دوست بنانے کا احسن طریقہ تو اسی آیت میں دے رکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں ذرا دیر سے آیا تھا۔ اگلی صبح وہ لان میں پہلے سے موجود تھا۔ لان میں لانچ کی کھڑکی کھلتی تھی اور اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا۔ آواز کا راستہ صاف اور کھلا تھا۔ پچھلا پورا دن اس نے دانستہ تیمور کا سامنا نہیں کیا، وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس کی غالباً چھٹیاں تھی، سو آج کل گھر پر ہی ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل قرآن سنا کر اس نے تیمور کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا۔ اگر وہ واقعی قرآن کی چاہ رکھتا ہے تو اس کے اندر مزید سننے کی خواہش ضرور بڑھے گی، اور وہ خود ہی چل کر آئے گا۔ اس نے 9 ماہ سے قرآن سنایا تھا، وہ 7 سالوں میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ بلقیس نے اسے لان میں ہی ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے دے دیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تیمور جاگ چکا ہے یا ابھی سو رہا ہے۔ پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبایا اور آواز اونچی کر دی۔ قاری المشاری کی صورت کہف چلنے لگی۔ گو کے قاری حضرات اور بھی بہت اچھے طریقے تھے، مگر جو بات قاری المشاری کے دھیمے پرسوز انداز میں تھی وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں ملی تھی۔ سورہ کہف شروع ہوتی اور اس کے آنسو بہنے لگتے۔ پہلا رکوع ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ برآمدے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھاگتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گھاس پر آیا۔ پھر اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ کوہنیوں تک آستین فولڈ کیے ہوئے تھا، جن کے کنارے اور اس کے بازو گیلے تھے۔ چہرے اور ماتھوں پر گرے بال بھی گیلے تھے، پاؤں بھی دھلے لگ رہے تھے۔ شاید وہ وضو کر کے آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر کے خم سے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے۔ وہ مدھر مترنم سی آواز سنتے رہے جو غار والوں اور کتے والوں کا قصہ بیان کر رہی تھی، ان چند نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے، اور 2 باغوں کے مالک کا قصہ جسے اپنے مال اور اولاد پر بہت غرور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے ایک بندے سے ملنے اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا تھا، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا قصہ جو سفر کرتا ہوا مشرق و مغرب تک جا پہنچا تھا۔ وہ 4 قصے تھے جو قرآن کے درمیان میں رکھ دیے گئے تھے۔ جب وہ ختم ہوتے تو تیمور نے سر اٹھایا۔ محمل اب اسٹاپ کا بٹن دبا رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے یہ کس کی آواز ہے؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔
یہ قاری مشاری تھے، تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ اس نے پھر گردن دائیں بائیں ہلائی۔ پہلے وہ سنگر تھے، پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو گلوکاری چھوڑ دی اور قاری بن گئے۔ ان کے 11 مختلف ٹونز میں قرآن موجود ہیں، مگر مجھے یہ والی ٹون سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمہیں پسند آئی؟ جی، وہ بے ساختہ کہہ کر اٹھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی چیخ تابت تمیزی کرتا بچہ تھا جو اب جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ آخر تھا تو وہ بچہ ہی، کتنا ناراض رہ سکتا تھا بھلا؟ اور پھر آہستہ سے بولی، مجھ سے ابھی تک خفا ہو؟ تیمور نے آنکھیں اٹھا کر خاموشی سے دیکھا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ کیوں خفا تھے مجھ سے؟ وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ تمہیں میں بہت بری لگتی ہوں؟ تمہارا دل کرتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دو؟ نو نیور، وہ گھبرا کر کہہ اٹھا، پھر ایک دم چپ ہو کر لب کاٹنے لگا۔ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے، تم میرے لیے ہسپتال پھوڑ لے کر آتے تھے، مجھ سے اتنی باتیں کرتے تھے، میرے ہاتھوں پر پیار کرتے تھے، تمہیں بھول گیا؟ اس کی بھوری آنکھوں میں استجاب پھیل گیا۔ آپ کو سنائی دیتا تھا سب؟ زندگی میں پہلی بار اس نے محمل سے یوں بات کی تھی، وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے تیمور کی بات نہیں سنوں گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا، تردید نہیں کی، نہ وہ جھوٹ بولنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے مایوس کرنا چاہتی تھی۔ آپ پھر اس رات بولتی کیوں نہیں تھی جب ڈیڈ نے مجھے مارا تھا؟ آپ کو سب سنتا تھا تو آپ بولتی کیوں نہیں تھی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی، غصے سے نہیں دکھ سے۔ میں بول نہیں سکتی تھی، میں بیمار تھی، اور ڈیڈ نے تمہیں کیوں مارا تھا؟ وہ تڑپ کر رہ گئی مگر بظاہر خود کو کمپوز رکھا۔ وہ اس چڑیل سے شادی کرے تھے، میں نے ان سے بہت لڑائی کی تھی۔ اس کی موٹی موٹی بری آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ وہ کہتے تھے وہ اس وچ سے شادی کر لیں گے، وہ آپ کو ڈائیورس کر دیں گے۔ میں ان سے بہت لڑا تھا اور ایک دم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تیمور، وہ متحیر رہ گئے، اس نے کبھی اسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چہرے پر رکھے رو رہا تھا۔ محمل نے بے اختیار بازو بڑھا کر اس کے ہاتھ تھامے۔ میرے پاس آؤ، اسے ہاتھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور خود سے قریب کیا۔ ڈیڈ نے کیوں مارا تھا تمہیں؟ میں نے کہا تھا میں ان کورس وچ کو گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں بری عورت ہے۔ میں نے ان پر بہت شاؤٹ کیا تو انہوں نے مجھے ادھر تھپڑ مارا۔ اس نے ہاتھ سے اپنے آنسو سے بھیگے گال پر رکھا۔ محمل نے بے اختیار اس کا گال چوما۔ وہ بیٹھی تھی اور وہ اس کے ساتھ کھڑا رو رہا تھا۔ تم پھر میرے پاس آئے تھے؟ ہاں، میں اتنی دیر تک آپ کے پاس روتا رہا، بٹ یو ور سلیپنگ۔ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اب بولتی نہیں تھی، آپ نے مجھے پیار نہیں کیا اور تم مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان آنسو پہنچ رہا تھا۔ میں تب بیمار تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں تمہارے پاس ہوں نا، اب تو تم ناراض نہیں ہو۔ ہتھیلی کی پوچھ سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے بے اختیار اسے گلے سے لگایا۔ ایک دم ہی اس کے ادھورے وجود میں ٹھنڈک اتر آئی۔ اسے لگا وہ مکمل ہو گئی ہے، اب اسے کسی ہمایوں داؤد نامی شخص کی ضرورت نہیں رہی۔ اسے اس کا تیمور واپس مل گیا۔ وہ دن بہت خوبصورت تھا جب وہ دونوں خوب رو چکے تو پھر مل بیٹھ کر خوب باتیں کی، کبھی لان میں، کبھی ڈائننگ ٹیبل پر، کبھی لاؤنج میں اور پھر تیمور کے کمرے میں۔ اس سے بات کر کے محمل کو پتا چلا کہ اس کا یہ رویہ اس رات کا رد عمل تھا جو اس نے ہمایوں سے تھپڑ کھانے کے بعد محمل کو پکارتے گزاری تھی۔ شاید وہ ساری رات روتا رہا مگر اس کی ماں نے جواب نہیں دیا تو وہ اس سے بدظن ہو گیا، مگر بچہ تھا، آخر کتنی دیر ناراض رہ سکتا تھا۔ بالآخر اپنے اندر کا سارا لاوا نکال کر اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور یہ بدگمانی کی عادت تو اس نے اپنے ماں باپ دونوں سے ورثے میں لی تھی، اس کا قصور نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آرزو اور ہمایوں کے تعلق کو بھی جانتا ہے، مگر محمل دانستہ اس موضوع کو نہیں چھیڑتی تھی۔ محمل کو اب احساس ہوا تھا کہ تیمور غیر معمولی ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں خبر رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کب ہمایوں نے اسے طلاق دی، کب اسے جھڑکا، کب اس پر چلایا، اور دوسری ہر شے جو ان دونوں کے درمیان تھی۔ وہ ظاہر کرتا تھا کہ اسے اس سے نفرت ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کی ہر پل کی خبر رکھتا تھا۔ اگر ڈیڈ نے آپ کی ڈائیورس واپس نہ لی تو آپ یہاں سے چلی جائیں گی؟ وہ دونوں تیمور کے کمرے میں بیٹھے تھے جب اس نے بے حد اداسی سے کہا، جانا تو ہے پر ابھی 2.5 منتھ ہے، آپ ادھر ہی ہے نا؟ آپ کی ڈائیورس کے 3 منتھ بعد آپ نے یہاں رہنا ہے نا؟ وہ اپنی باتوں سے اسے حیران کر دیتا تھا۔ اس کی عمر اتنی نہیں تھی مگر وہ ہر بات سمجھتا تھا۔ ہاں، ابھی تو 1/2 منتھ ہوا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، کیا پتا ڈیڈ ڈائیورس واپس لے لیں۔ اس نے سوچا کہ اسے سمجھائے کہ پہلی طلاق واپس نہیں ہوتی بلکہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے، مگر اس ننھے دماغ کو خواہ خواہ کہاں الجھاتی، سو بات بدل دی۔ مجھے اپنی بکس دکھاؤ۔ آپ ٹاپک چینج مت کریں، میں آپ کو ساری بکس دکھا چکا ہوں۔ اوہو، میرا مطلب تھا کہ کاپیز دکھاؤ۔ محمل،
اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا اس نے فرشتے کی آواز سنی جو باہر سے اسے پکار رہی تھی. اس کی ویل چیئر دروازے سے ذرا دور تھی، سو اس نے تیمور کو اشارہ کیا، بیٹا دروازہ کھولو پلیز. نو. اس نے برا سا منہ بنایا. وہ وہیں بیڈ پر بیٹھا رہا. محمل فرشتے کی آواز پر پریشانی تھی. تیمور پلیز دروازہ کھولو، خالہ بلا رہی ہیں. وہ چاہتی تو فرشتے کو آواز دے لیتی، مگر ابھی وہ تیمور کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی. شی از ناٹ مائی خالہ. وہ منہ ہی منہ میں بدبداتا اٹھا، دروازہ آدھا کھول کر سر باہر نکالا اور غصے سے بولا، واٹ از رانگ ود یو؟ او سوری سنی، میں محمل کو ڈھونڈ رہی تھی. فرشتے کی خجل سی آواز آئی، شی از ود می پلیز ڈونٹ ڈسٹرب اس. وہ میرے ساتھ ہے، پلیز ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا، پھر واپس مڑا تو محمل قدرے خفا سی اس کو دیکھ رہی تھی. وہ میری بہن ہے، تم اسے مجھ سے بات بھی نہیں کرنے دو گے بیٹا؟ اب کیوں اس وچ نمبر 2 کو پسند کرتی ہے؟ میرا تو دل کرتا ہے اسے کہوں کہ اپنا بروم اسٹک اٹھائے اور یہاں سے چلی جائے. بگڑ کر کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر دروازہ کھولا. آ جاؤ. فرشتے کا چہرہ دکھائی دیا تو محمل نے مسکرا کر کہا. وہ حیران سی دروازے میں کھڑی تھی. تم اور سنی؟ او گاڈ، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ حیرت زدہ تھی اور خوش بھی. بس اللہ کا شکر ہے. اس نے مسکراہٹ دبا کر کندھے اچکائے جیسے خود بھی اس خوشگوار واقعے پر لاجواب ہو گئی ہو. آئی ایم سو ہیپی محمل. فرتے جذبات سے فرشتے کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور اس سے پہلے کہ محمل جواب میں کچھ کہتی، تیمور زور سے بولا، نو یو آر ناٹ. آپ جھوٹ بولتی ہیں، مجھے سب پتا ہے. فرشتے کا چہرہ مان پڑ گیا. سنی میں یو کین گو ناؤ، جسٹ گو اوے. وہ ایک دم زور سے چلایا. فرشتے لب کاٹتی ایک دم پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. تیمور بھی غصے میں مٹھیاں بیچے بیٹھا رہا. وہ گئی تو اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور قریب رکھا کاغذ اٹھا کر پھاڑ ڈالا، پھر اس کے ٹکڑے دروازے پر دے مارے. محمل بغور اس کا رویہ دیکھ رہی تھی. وہ واپس آ کر بیڈ پر بیٹھا تو اس نے اس کی رف کاپی اٹھائی، 3 صفحے پھاڑے اور تیمور کی جانب بڑھائے. لو ان کو بھی پھاڑ دو. تیمور نے پہلے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر جھپٹ کر کاغذ پکڑے اور ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ بھی پھاڑو. وہ اس کی کاپی سے ایک ایک صفحہ نکال کر اسے پکڑاتی جا رہی تھی اور وہ وحشیانہ انداز میں اسے پھاڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تھک گیا اور سر ہاتھوں میں گرا دیا. محمل نے اس کی کاپی بند کر کے بیڈ پر ڈال دی. اٹھو، پانی پیو اور مجھے بھی پلاؤ. اس کے اندر کا لاوا باہر آ چکا تھا، سو خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا. چند لمحوں بعد واپس آیا تو ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا گلاس تھا. محمل نے گلاس تھاما، پانی پیا اور پھر گلاس واپس اس کی طرف بڑھایا. اس کو بھی دیوار پر مارو اور توڑ دو. تیمور لب کاٹتے اسے دیکھتا رہا. گلاس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، اسے توڑنا چاہتے ہو؟ نو. اب وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا. چلو لان میں چلتے ہیں، میں تمہیں ایک سٹوری بھی سناؤں گی. اس کی بات پر وہ مسکرا دیا اور گلاس اس سے لے کر دروازہ کھولا، پھر ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا. وہ آسودگی سے مسکراتی ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھماتے آگے بڑھنے لگی. وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے. محمل کے ہاتھ میں قرآن کے قصوں کی کتاب تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیمور کو سنا رہی تھی. ان گزرے کچھ دنوں میں اس نے آہستہ آہستہ بہت سارے قصے سے سنا ڈالے تھے. وہ چاہتی تھی کہ تیمور میں قرآن کا شوق پیدا ہو. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا. دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ لاشعوری طور پر رک گئی. جانتی تھی اس وقت کون آیا ہوگا. بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی. اس نے سر نہیں اٹھایا. آگے بتائے نا ماما. تیمور چند لمحوں کے انتظار کے بعد بے چین ہو گیا. اسی پل ہمایوں اندر داخل ہوا. بے ساختہ ہی محمل نے سر اٹھایا. وہ تھکا تھکا سا سرخ آنکھیں لیا آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے چلا آ رہا تھا. ان دونوں کو یوں اکٹھا بیٹھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک کر رکا. آنکھوں میں واضح حیرت اور الجھن ابھری. وہ پچھلے دنوں کافی دیر سے گھر آ رہا تھا، سوائے اتفاق کہ وہ ان دونوں کی دوستی کے بارے میں کچھ جان نہ سکا، نہ ہی دیکھ سکا. محمل نے نگاہیں کتاب پر جھکا لی اور آگے پڑھنے لگی. اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی. تیمور صوفے سے اٹھا اور لپک کر ریسیور اٹھایا. ہیلو. کچھ دیر تک وہ دوسری طرف سنتا رہا، پھر سر ہلایا. جی وہ ہیں. 1 منٹ. وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑے محمل کی طرف گھما. اسی پل ہمایوں کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی. ماما آپ کا فون ہے. کون ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی. اس کے لیے بھلا کہاں سے فون آتے تھے؟ وہ کہنے ہیں ان کا نام آغا فواد ہے. تیمور نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا. تار لمبی تھی، ریسیور اس تک پہنچ گیا. آغا فواد. وہ بے یقینی سے بڑبڑائے، پھر ریسیور تھاما. کتنی دیر وہ سن سی اسے کان سے لگائے بیٹھی رہے. ہیلو. اور بمشکل لفظ لبوں سے نکل ہی پایا تھا کہ کسی نے سختی سے ریسیور اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا. محمل نے بری طرح چونک کر پیچھے دیکھا. میرے گھر میں یہ سب نہیں ہوگا، یہاں سے جا کر جو بھی کرنا ہے کر لینا. ریسیور ہاتھ میں لیے درستگی سے کہتا وہ محمل کے ساتھ آغا فواد کو بھی سنا چکا تھا. وہ ششود سی بیٹھی رہی. ہمایوں نے ایک شعلہ بار نظر اس پر ڈالی اور ریسیور کھٹاک سے کریڈل پر ڈال دیا.
پھر جیسے آیا تھا اسی طرح تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ تیمور خاموشی سے مگر بغور سب دیکھتا رہا۔ ہمایوں واپس ہو لیا تو وہ آہستہ سے محمل کی طرف بڑھا۔ ماما، اس نے ہولے سے محمل کا ہاتھ چھوا، پھر ہلایا۔ وہ اسی طرح شل سی بیٹھی تھی۔ ایک دفعہ پہلے بھی ان کا فون آیا تھا آپ کے لیے، ڈیڈ نے تب ان کو کہا تھا کہ یہاں کوئی محمل نہیں رہتی۔ ماما، ڈیڈ ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کی کزن ہے نا؟ وہ ابھی تک سنتی۔ پہلی دفعہ ہمایوں نے اتنی زہریلی بات کی تھی، یہ اتنا سارا زہر اس کے اندر کس نے بھر دیا تھا؟ اچھا چھوڑے نا، مجھے اسٹوری آگے سنائے۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ ہلا کر اس کو متوجہ کیا۔ محمل نے سر جھٹک کر کتاب اٹھا لی۔ وہ لان میں بیٹھی تھی اور تیمور پانی کا پائپ اٹھائے گھاس پر چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ قطرے موتیوں کی طرح سبز تنکوں پر گر رہے تھے۔ وہ چہروں پر ڈھیروں سکون لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ امام شافعی کہتے تھے آزمائش جب بہت تنگ ہو جائے تو پھر وہیں سے کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ جب اسے زندگی میں گھپ اندھیرا نظر آنے لگا تھا وہیں پہ فجر کی پہلی کرن چمکی تھی۔ ہمایوں کی بے وفائی کا غم اب اتنا شدید نہیں رہا تھا جتنا اس سے قبل تھا۔ تیمور کی محبت مرہم کا کام کر رہی تھی۔ شام اتر رہی تھی جب اس نے گیٹ پر آہٹ سنی تو گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ فرشتے نے باہر سے ہاتھ اندر کر کے گیٹ کا ہک کھولا تھا اور اب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا اور وہ اپنے مخصوص سیاہ عبایا اور اسکارف میں ملبوس تھی جس میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ غالباً مسجد سے آ رہی تھی، اس وقت وہ ادھر پڑھانے جاتی تھی۔ السلام علیکم، جلدی آ گئی؟ اسے آتے دیکھ کر محمل نے مسکرا کر مخاطب کیا۔ ہاں بس ذرا تھک گئی تھی۔ وہ تھکان سے مسکراتی اسی کی طرف چلی آ رہی تھی۔ کھانا کھا لیں؟ آپ نے دوپہر میں بھی نہیں کھایا تھا؟ ہاں کھاتی ہوں، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہہ کر انگلی سے کنپٹی سہلائی۔ اس کی مخروطی انگلیوں میں چاندی کی وہی انگوٹھی تھی جو اکثر وہ دیکھتی تھی۔ جانے کیوں وہ محمل کو قدرے پریشان لگی تھی۔ خیریت فرشتے، مجھے آپ ٹینس لگ رہی ہیں۔ نہیں تو، وہ پھیکا سا مسکرائے۔ تب ہی فاصلے پر کھڑے تیمور نے پائپ پھینکا اور ان کی طرف آیا۔ وہ ٹینس بھی ہیں تو آپ کیوں کیئر یعنی پرواہ کرتی ہیں؟ جسٹ لیو ہر الون، وہ بہت غصے اور بدتمیزی سے بولا تھا۔ محمل نے فرشتے کی مسکراہٹ کو واضح مان پڑتے دیکھا۔ اس کا دل دکھا۔ تیمور بیٹا، وہ تمہاری خالہ ہے، ایسے بات؟ جسٹ گو، چلی جاؤ آپ یہاں سے۔ وہ پیر پٹک کر چیخا، بالکل ہمایوں کا پرتو۔ سوری سنی۔ وہ شکستگی سے اٹھی، بیگ ہاتھ میں لیا اور تیز تیز قدموں سے لان کی روش پار کر گئی۔ وہ جہاں میری ماما ہو وہاں مت آیا کرو، وہ اس کے پیچھے چلایا تھا۔ محمل نے تعصب سے برآمدے میں دیکھا جہاں فرشتے دروازہ بند کر کے گم ہو گئی تھی۔ تیمور ابھی تک لب بھینچے برآمدے کو دیکھ رہا تھا۔ اوف، یہ لڑکا، کیسے سمجھاؤں اسے کہ میں تمہارے دشمن نہیں ہیں؟ وہ سر جھٹک کر رہ گئے۔ وہ کچن میں اپنی ویل چیئر پر بیٹھی تھی، گود میں ٹوکری تھی جس میں مٹر رکھے تھے۔ تیمور بلکیس کے ساتھ مرکز تک گیا تھا۔ وہ مٹر چھیلتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچن کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ وہ ویسے بھی اس سمت میں بیٹھی تھی کہ لاؤنج سے نظر نہ آ سکتی تھی۔ تبھی بیرونی دروازے کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ قدموں کی چاپ بھی، پھر قریب آتی آوازیں۔ مٹر چھیلتے اس کے ہاتھ ٹھہر گئے۔ ایسا کب تک چلے گا ہمایوں؟ وہ آرزو تھی اور تنک کر کہہ رہی تھی، کیا انجان مت بنو، ہم کب شادی کریں؟ ان کی آوازیں قریب آ رہی تھی۔ وہ دم سادے بیٹھی رہ گئے۔ مٹر کے دانے ہاتھ سے پھسل گئے۔ کر لیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا مطلب جلدی؟ اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں اسے طلاق دیا ہوئے، اس کی عدت ختم ہو لینے دو۔ وہ اور کب ختم ہوگی؟ 1-2 ہفتے رہ گئے، وہ رسان سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں وہیں لاؤنج کے وسط میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کیا اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے ہم شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں۔ اس کا انداز اتنا سرد مہر اور قطعی تھا کہ پل بھر کو آواز بھی چپ ہو گئی۔ مگر ہمایوں، اس نے کہنا چاہا۔ کہا نا، وہ سختی سے بولا تھا، اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو بے شک شادی نہ کرنا۔ جاؤ، چلی جاؤ۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا گڑا۔ نہیں ہمایوں، سنو، رکو۔ وہ بوکھلائی ہوئی سی اس کے پیچھے لپکی۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آوازیں مدھم ہو گئی۔ وہ دونوں اب اس سے دور جا چکے تھے۔ ماما، کتنی دیر بعد تیمور نے اسے پکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم کب آئے؟ وہ سنبھلی۔ ماما، وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر گرتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ حیران رہ گئی، پتہ نہیں کب یہ آنسو پھسل پڑے تھے۔ آپ نہ رویا کریں۔ وہ آہستہ سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ محمل بھیگی آنکھوں سے مسکرائے تو اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تو نہیں رو رہی۔ آپ رو رہی ہیں، میں بچہ تھوڑی ہوں۔ وہ اس کی غلط بیانی پر خفا ہوا۔ اچھا، اب تو نہیں رو رہی۔ اور شاپ سے کیا لائے ہو؟ چپس۔ اس نے چپس کا پیکٹ سامنے کیا۔ اور میں اتنی دیر سے گیا ہوا ہوں پر آپ نے ابھی تک مٹر نہیں چھیلے۔ یو آر ٹو سلو ماما۔ اس نے مٹر کی ٹوکری اس کی گود سے اٹھائی اور کاؤنٹر پر رکھ دی۔ آئیں، باہر چلتے ہیں۔ رہنے دو تیمور، میرا دل نہیں کرا۔ بلکیس بوا، اس کی سنے بغیر وہ بلکیس کو پکارنے لگا، ماما ان کو باہر لے آؤ۔ اور وہ اپنی ناقدری کا غم اندر ہی اندر دباتی رہ گئی۔ بڑے عرصے سے لائبریری کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔
وہ کتنے ہفتوں سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن کروا لے، آج ہمت کر ہی لی۔ بلقیس کو تو کہنے کی دیر تھی، فوراً لگ گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر ویل چیئر پر بیٹھی ہدایت دے رہی تھی، یہ والی بک اندر رکھ دو، اس طرف والی سامنے کر دو، میز سے یہ سب ہٹا لو اور اس والی شیلف میں رکھ دو۔ جھاڑ پونچھ سے گرد اڑ رہی تھی، سالوں سے کسی نے کتابوں کو صاف نہیں کیا تھا۔ بی ان کو تو کیڑا لگ گیا ہے۔ وہ پریشان سے کچھ کتابوں کے کنارے دکھا رہی تھی، تاریخ کی پرانی کتابیں۔ ان کو الگ کر دو اور وہ دراز خالی کر دو، یہ اس میں رکھتے ہیں۔ اچھا جی۔ بلقیس اب اسٹڈی ٹیبل کی درازوں سے کتابیں نکال رہی تھی۔ ان کو اس آخری شیلف پر نہ سیٹ کر دوں؟ اس نے دراز سے نکلنے والی کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں کر دو، اسے بھلا کیا اعتراض تھا؟ بلقیس پھٹتی اور انہیں ماگ سے کتابیں صاف کر کے اوپر لگانے لگی۔ ڈھیر ذرا سا ہلکا ہوا تو اسے ان کتابوں کے بیچ ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ رکھا نظر آیا۔ یہ لفافہ اٹھا کر دو، شاید ہمایوں کا کام کا ہو۔ کتابیں سیٹ کرتی بلقیس رکی اور خاکی لفافہ اٹھا کر اسے تھمایا۔ لفافہ وزنی نہیں تھا مگر پھولا ہوا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی نام پتہ نہیں لکھا تھا، اوپر اکھڑی ہوئی سی ٹیپ لگی تھی جسے کھول کر پھر لگا دیا گیا تھا، پتہ نہیں کس کا ہے۔ بنا کسی تجسس کے محمل نے ٹیپ اتاری اور لفافہ گود میں الٹ دیا۔ ایک عدالتی کاغذ اور ساتھ ایک سفید خط کا کور گود میں گرا۔ اس نے زرد عدالتی کاغذ اٹھایا، اس کی تہیں کھولی اور چہرے کے سامنے کیا۔ اسٹامپ پیپر کی تحریک کے نیچے بہت واضح سے دستخط تھے، محمل ابراہیم، فرشتے ابراہیم۔ وہ بری طرح سے چونکی اور تیزی سے اوپر تحریر پر نگاہ دوڑائی۔ یہ وہی کاغذ تھا جو فواد نے اس سے اور فرشتے سے سائن کروایا تھا، وسیم سے نکاح نہ کروانے کی شرط پر۔ اس کی گردن پر پستول رکھ کر، مگر یہ ادھر ہمایوں کی لائبریری میں کیا کر رہا تھا؟ وہ تو اس معاملے سے قطعی لا علم تھا۔ یہ موضوع کبھی زیر بحث آیا ہی نہیں تھا۔ بس ایک دفعہ آغا جان کے گھر سے واپسی پر ہمایوں نے اسے اپنا حصہ لینے کے لیے کہا تھا مگر وہ ٹال گئی۔ اگر وہ براہ راست پوچھتا تو وہ بتا دیتی۔ پھر فرشتے نے بھی نہیں بتایا کہ یہ کاغذ کیسے آیا اور کیا وہ اسی کی وجہ سے اسے بدظن تھا، مگر یہ اتنی بڑی وجہ تو نہیں تھی۔ اور یہ کاغذ ہمایوں کے ہاتھ لگا بھی کیسے؟ یہ تو فواد کے پاس تھا۔ اس نے دوسرا سفید لفافہ اٹھایا، وہ بے دردی سے چاک کیا۔ اس نے اس کے کھلے منہ میں جھانکا، اندر کچھ فوٹوگرافز تھے شاید۔ محمل نے لفافہ گود میں الٹ دیا۔ چند تصویریں اس کے گھٹنے پر سے پھسل کر فرش پر جا گری۔ اس نے ہاتھ جھکا کر تصویروں کو اٹھایا اور پھر سیدھا کیا۔ وہ فواد اور محمل کی تصاویر تھیں۔ فواد اور محمل؟ وہ ساکت سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں وہ کچھ تھا جو کبھی وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا فواد اور اس کے کندھے پر سر رکھے محمل، ریسٹورینٹ میں ڈنر کرتے فواد اور محمل، ایک ساتھ کسی شادی کی تقریب میں رقص کرتے قابل اعتراض تصاویر، قابل اعتراض مناظر، وہ سب جو کبھی ہوا نہیں تھا۔ اس نے پھر سے تصاویر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کا لباس اور چہرہ ہر تصویر میں ذرا الگ لگ رہا تھا۔ کوئی بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ فوٹو شاپ یا اس قسم کی کسی ٹرک کا کمال ہے۔ پہلی نظر میں واقعی پتہ نہیں لگتا تھا، مگر بغور دیکھنے پر صاف ظاہر ہو جاتا کہ وہ سب نکلی ہے۔ ہمایوں خود ایک پولیس آفیسر تھا، وہ ان بچوں والی باتوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور کس نے لا کر دی اس کو یہ تصاویر؟ کیا موئز جو ایک دفعہ آیا تھا اسی لیے آیا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ پزل کے سارے ٹکڑے ایک ساتھ جوڑنے لگے تھے۔ آرزو نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی۔ محمل کو سجا سورا اور ہنستا بستا دیکھ کر وہ شاید شدید حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ اس سے اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اسد چچا کی ناگہانی وفات کے بعد یقیناً وہ لوگ مالی کرائسس کا شکار ہو گئے ہوں گے۔ ایسے میں محمل کی طویل بے ہوشی نے آرزو کو امید دلائی ہوگی، اور شاید یہ سب ایک سوچا سمجھا پلان تھا۔ یہ جعلی تصاویر بنا کر محمل اور فرشتے کا دستخط شدہ کاغذ ہمایوں کو دکھا کر اس نے ہمایوں کو بھڑکایا ہوگا۔ مگر کیا ہمایوں چھوٹا بچہ تھا جو ان کی باتوں میں آ جاتا؟ کیا ایک منجا ہوا پولیس آفیسر اس قسم کا بچکانہ کھیل کا شکار بن سکتا تھا؟ کیا بس اتنی سی باتوں پر ہمایوں اتنا بدظن ہو گیا تھا کہ اپنی بیوی سے دور اور آرزو سے بڑھتا ہوا التفات؟ پزل کا کوئی ٹکڑا اپنی جگہ سے غائب تھا، پوری تصویر نہیں بن رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ہو کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، دماغ چکرا کر رہ گیا۔ بی بی تسی ٹھیک ہو؟ بلقیس نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی۔ ہاں مجھے باہر لے چلو۔ اس نے جلدی سے تصویریں لفافے میں ڈالی، مبادہ بلقیس نے دیکھ نہ لے۔ پزل کا کوئی ٹکڑا واقعی غائب تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب بیرونی گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ جو دانستہ لاؤنج میں بیٹھی تھی فوراً الرٹ ہو گئی۔ ہمایوں کی گاڑی کی زن سے اندر داخل ہونے کی آواز، پھر لاک کی کھٹکھٹ۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تمام آوازیں سنتی گئی، یہاں تک کہ دروازے کے اس طرف بھاری بوٹوں کی چاپ قریب آ گئی۔ اس نے بے چینی سے سر اٹھایا۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے۔ وہ چند قدم چل کر قریب آیا، اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر لمحے بھر کو رکا۔ السلام علیکم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ بولو۔ وہ اکھڑے تیوروں سے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں ٹھیک ہوں، بولو۔ محمل نے گہری سانس لی
اور الفاظ ذہن میں مجتمع کیے. مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے ہمایوں، بس ایک بار مجھے بتا دے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسنے لگا تھا. کیا کر رہا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے آپ کچھ نہیں کرے؟ علیحدگی چاہتا ہوں یا یہ کیا کوئی جرم ہے؟ وہ سنجیدہ اور بے نیاز تھا. مگر آپ اتنے کیوں بدل گئے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھی. پہلے میں کاٹ کا الو تھا جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی. ہوش اب آیا، دیر ہو گئی مگر خیر. ہو سکتا ہے کسی نے اب آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہو. آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیں. اس نے سوچا تھا وہ اس کی منت نہیں کرے گی مگر اب وہ کر رہی تھی. یہ وہ شخص تھا جس سے اسے بے حد محبت تھی. وہ اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی. صفائی کا موقع ان کو دیا جاتا ہے جن پر شک ہو، مگر جن پر یقین ہو ان پر صرف حد جاری ہوتی ہے. وہ بہت چبا چبا کر بولا تھا. یہ آپ کی اپنی بنائی گئی حدود ہیں ایس پی صاحب. لوگوں کو ان کے اوپر نہ پرکھیں. کھوٹے کھرے کو الگ کرنے کا پیمانہ دل ہوتا ہے، ہاتھوں میں نہیں. کہیں آپ کو پچھتانا نہ پڑے. کھوٹے کھرے کی پہچان مجھے بہت دیر سے ہوئی ہے محمل بی بی. جلدی ہوتی تو اتنا نقصان نہ اٹھاتا. ان 3 ماہ میں پہلی دفعہ اس نے محمل کا نام لیا تھا. وہ اداسی سے مسکرا دی. اگر میں کھوٹی ہوتی تو جس کے پیچھے مجھے چھوڑنے اس کے کھرے پن کو بھی ماپ لیجیے گا. اگر پھر دیر نہ ہو جائے. وہ تم سے بہتر ہے. چند لمحے خاموش رہ کر وہ سرد لہجے میں بولا اور ایک گہری چپتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. وہ نم آنکھوں سے اسے زینے چڑھتے دیکھتی رہی. آج ہمایوں نے اپنی بے وفائی پر مہر لگا دی تھی. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے برش لیے مخموم گمسم سی بیٹھی تھی جب فرشتے نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا. میری چھوٹی بہن کیا کر رہی ہے؟ اس نے چوکھٹ سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے پوچھا. کچھ خاص نہیں. محمل نے مسکرا کر گردن موڑی. اس کے کھلے بال شانوں پر گر رہے تھے. تو کچھ خاص کرتے ہیں. وہ اندر چلی آئی. فیروزی شلوار قمیص پر سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیے وہ ہمیشہ کی طرح تر و تازہ لگ رہی تھی. تمہارے بال ہی بنا دو لاؤ. اس نے رسان سے کہتے ہوئے برش محمل کے ہاتھوں سے لے لیا اور اس کے کھلے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹا. بس اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی. وہ اب پیار سے اس کے بالوں میں اوپر سے نیچے برش کر رہی تھی. وہ محمل کی ویل چیئر کے پیچھے کھڑی تھی. محمل کو آئینے میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا. تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ پتہ نہیں. جب عدت ختم ہو جائے گی تو چلی جاؤں گی. وہ بیزار ہوئی تھی. لیکن کدھر؟ فرشتے نے اس کے بالوں کو سلجھا کر سمیٹ کر اونچا کیا. اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے. پہلے آغا جان کو ڈھونڈوں گی. اگر وہ نہ ملے تو مسجد چلی جاؤں گی. مجھے امید ہے کہ مجھے ہاسٹل میں رہنے دیا جائے گا. اس نے اونچی سی پونی باندھی. پھر ان بالوں کو دوبارہ سے ذرا سا برش کیا. اور آپ نے کیا سوچا؟ میرے بعد تو آپ کو بھی جانا ہوگا. میں شاید ورکنگ وومن ہاسٹل چلی جاؤں. پتہ نہیں، ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا. خیر چھوڑو. آج میں چائنیز بنا رہی ہوں. تمہیں منچورین پسند ہے نا؟ اب فٹافٹ چلو کھانا کھاتے ہیں. اس نے محمل کی ویل چیئر پیچھے سے تھام کر اس کا رخ موڑا. اب وہ کیا بتاتی کہ عرصہ ہوا ذائقے محسوس کرنا چھوڑ دیے، مگر ایسی مایوسی کی باتیں اللہ کو ناراض کر دیتے، اسی لیے چپ رہی. ہمایوں کی طرف سے دل اتنا دکھا تھا کہ ایسے میں فرشتے کا دھیان بٹانا اچھا لگا تھا. ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا. گرم گرم چاولوں کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی. تیمور کی طرح وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی. پھر تک کر بولی، میں کیا کروں جو وہ آپ کو ناپسند کرنا چھوڑ دے؟ یہ چاول کا بہت اچھے بنے. فرشتے نے مسکرا کر ڈش اس کے سامنے رکھی. اس کا ضبط بھی کمال کا تھا. تیمور کی ساری بدلیازوں پر میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگ گیا. جانے دو، میں مائنڈ نہیں کرتی. خالہ بھی ماں جیسی ہوتی ہے. محمل بھیگی آنکھوں سے ہولے سے ہنس دی. فرشتے نے رک کر اسے دیکھا. کیوں؟ کیا نہیں ہوتی؟ میرے بھانجے نہیں ہیں ورنہ ضرور اپنی رائے دیتی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تو آف کورس ٹھیک ہے. کیا؟ فرشتے الجھی. یہی کہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے. یہ ایک حدیث ہے نا؟ اوہ اچھا، مجھے بھول گیا تھا. فرشتے سر جھٹک کر مسکرا دی اور چاول اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے. وہ دن میں اپنی دانش میں ہمایوں کے گھر میں اور اس کا آخری دن تھا. کل دوپہر اس کی عدت کو 3 قمری ماہ مکمل ہو جانے تھے اور تب وہ شرعی طور پر ہمایوں کی بیوی نہ رہتی اور پھر اس گھر میں رہنے کا جواز بھی ختم ہو جاتا. اس کی میڈیکل کنڈیشن کے تحت اس کی عدت اتنی ہی بنتی تھی. آج وہ صبح اترتے ہی لان میں آ بیٹھی. چڑیاں اپنی مخصوص بولی میں کچھ گنگنا رہی تھی. گھاس شبنم سے گیلی تھی. امید تھی کہ آج رات بارش ضرور ہوگی. شاید اس کی اس گھر میں آخری بارش. فرشتے صبح جلدی کام سے باہر آ گئی تھی. ہمایوں رات دیر سے گھر آیا تھا اور صبح سویرے نکل گیا تھا. تیمور اندر سو رہا تھا اور بلقیس اپنے کوارٹر میں تھی. سو وہ لان میں تنہا اور مخموم بیٹھی چڑیوں کے اداس گیت سن رہی تھی. آنسو قطرہ قطرہ اس کی کان سے بری آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے. اس گھر کے ساتھ اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھی. زندگی کا ایک بے حد حسین اور ایک بہت ہی تلخ دور اس نے اس گھر میں گزارا تھا. یہاں اسی ڈائی وے پر وہ پہلی دفعہ
سیاہ ساڑی میں اتری تھی۔ اس رات جب اس کی مشکلات کا آغاز ہوا تھا، پھر ادھر ہی وہ سرخ کامدار جوڑے میں دلہن بنا کر لائی گئی تھی، پھر وہ ادھر ملکہ کی حیثیت سے بھی رہی۔ مگر خوشی کے دن جلد گزر جاتے ہیں، اس کے بھی گزر گئے تھے۔ ایک سیاہ تاریک نیند کا سفر تھا اور وہ بہت نیچے لا کر پھینک دی گئی تھی۔ ماما، تیمور نیند بھری آنکھیں لیے اس کا شانہ جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ ہاں بیٹا، اس نے بے اختیار پیار سے اس کا گال چھوا۔ کیوں رو رہی ہیں اتنی دیر سے؟ کب سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ معصومیت بھری فکر مندی لیے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، غالباً ابھی جاگا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، محمل نے جلدی سے آنکھیں رگڑی۔ آپ بہت روتی ہیں ماما، ہر وقت روتی رہتی ہیں۔ وہ خفا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ روتی ہیں۔ نہیں تو وہ تمہیں پتا ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ آنسو کس انسان نے بہائے؟ کس نے؟ وہ حیرت بھرے اشتیاق سے اس کے قریب ہوا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے۔ جب ان سے اس درخت کو چھونے کی غلطی ہوئی، وہ نرمی سے اس کے برے بالوں کو سہلاتی بتا رہی تھی۔ اسے تیمور کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا تھا، اس کا ذہن بٹانے کو وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی۔ اچھا، وہ حیران ہوا۔ اور ان کے بعد داؤد علیہ السلام نے، جب ان سے ایک فیصلے میں ذرا سی کمی رہ گئی تھی۔ اور ان کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں بیٹا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ بھی بہت روتی ہیں مما، مگر آپ کو پتہ ہے آپ جیسی مدر کسی کی نہیں ہے، میرے کسی فرینڈ کی بھی نہیں، کوئی ٹیچر بھی نہیں۔ میرے جیسی کسی؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ جیسی نوبل اور آنریبل؟ آپ کو پتہ ہے آپ میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آنریبل اور نوبل ہیں، جبکہ میں ایسی نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ نوبل کون تھے؟ محمل نے ایک گہری سانس لی۔ یوسف علیہ السلام، جو پیغمبر کے بیٹے تھے، پیغمبر کے پوتے تھے اور پیغمبر کے پڑ پوتے تھے۔ وہ کیوں ماما؟ وہ کیوں؟ اس نے زیر لب اس کا سوال دہرایا۔ بے اختیار آنکھوں میں اداسی چھا گئی، کیونکہ شاید وہ بہت صبر کرتے تھے اور الفاظ لبوں پر ٹوٹ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، ہر بات سمجھانے والی نہیں ہوتی۔ بتائیں نا ماما، وہ بے چین ہوا۔ میں جب بھی آپ سے حضرت یوسف کی اسٹوری سنتا ہوں، آپ یوں ہی اداس ہو جاتی ہیں۔ پھر کبھی بتاؤں گی۔ تمہارا اسکول کب کھل رہا ہے؟ اس نے بات پلٹ دی۔ منڈے کو۔ اور تمہارا ہوم ورک ڈن ہے؟ یہ باتیں چھوڑیں، مجھے پتا ہے آپ اپسیٹ ہیں، کل آپ اور ڈیڈ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، ہے نا؟ وہ ہتھیلیوں پر چہرہ گرایا اداسی سے بولا۔ ہاں ہو تو جائیں گے۔ تم میرے ساتھ چلو گی یا ڈیڈ کے پاس رہو گے؟ اس نے خود کو بے پرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس چڑیل کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ مجھے پتا ہے ڈیڈ فوراً شادی کر لیں گے۔ اس سے شاید آرزو بہت بری لگتی تھی۔ وہ محمل کو اس پر ترجیح دے رہا تھا۔ اسے یاد آیا ہمایوں نے کہا تھا وہ اس سے بہتر ہے۔ وہ مجھ سے بہتر ہے تیمور؟ وہ ہمایوں کی اس زہریلی بات کو یاد کر کے پھر سے دکھی ہو گئی۔ کون؟ تیمور کی سفید بلی بھاگتی ہوئی اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگا۔ آرزو بہت دفعہ سوچا کہ بچے سے یہ معاملہ ڈسکس نہیں کرے گی، مگر رہ نہیں سکی۔ آرزو آنٹی؟ تیمور بلی کو بازوں میں اٹھا کر سیدھا ہوا۔ وہ جو آپ کی کزن ہیں، جو ادھر آتی ہیں؟ ہاں وہی۔ وہ آپ سے اچھی تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں۔ وہ سوچ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ پھر تمہارے ڈیڈ کیوں اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا تم اسے ماں کے روپ میں قبول کر سکو گے؟ کتنا خود کو سمجھایا تھا کہ بچے کو درمیان میں انوالو نہیں کرے گی، مگر ہمایوں کی اس روز کی بات ابھی تک کہیں اندر چبھ رہی تھی، لیکن پھر کہہ کر خود ہی پچھتائی۔ چھوڑو، جانے دو، یہ بلی ادھر دکھاؤ۔ مگر تیمور الجھا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بلی ابھی تک اس کے بازوؤں میں تھی۔ ڈیڈ آرزو آنٹی سے شادی کریں؟ اس کی آواز میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ اور یہ کس نے کہا ہے؟ وہ کنفیوز بھی تھا اور حیرت زدہ بھی۔ تمہارے ڈیڈ نے بتایا تھا، اور ابھی تم خود کہہ رہے تھے کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ تیمور اسی طرح الجھی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موٹی بلی اس کے ننھے ہاتھوں سے پھسلنے کو بے تاب کسمسا رہی تھی۔ آرزو آنٹی سے؟ نہیں ماما، ڈیڈ تو ان سے شادی نہیں کرے۔ مگر تم نے؟ لیکن تیمور کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو فرشتے آنٹی سے شادی کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ اس سے لگا کسی نے ڈھیروں پتھر اس کے اوپر لڑکھا دیے۔ تیمور، وہ درشتگی سے چلائی، تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بلی سہم کر تیمور کے بازوؤں سے نیچے گود میں آئی۔ آپ کو نہیں پتا ماما؟ وہ اس سے بھی زیادہ حیران تھا۔ تم نے ایسی بات کی بھی کیسے؟ مائی گاڈ، وہ میری بہن ہے، تم نے اتنی غلط بات کیوں کی اس کے بارے میں؟ غصہ اس کے اندر سے ابلا تھا۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تیمور ایسا کہہ سکتا ہے۔ ماما، آپ بے شک ڈیڈ سے پوچھ لیں، فرشتے سے پوچھ لیں، وہ دونوں شادی کر رہے ہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم اس لڑکی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو جو میری بہن ہے؟ جی ماما،
اسی لیے تو ڈیڈ نے آپ کو ڈائیورس دی ہے، بیکاز شی از یور سسٹر، اور مسلم ایک ٹائم پر 2 سسٹر سے شادی نہیں کر سکتے۔ محمل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ آئی تھاٹ آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ڈیڈ اس چڑیل سے شادی کرنے، اور تیمور فرشتے کو بھی چڑیل کہتا تھا، وہ کیوں بھول گئے؟ اس کا دماغ بری طرح چکرانے لگا۔ نہیں تیمور، وہ میری بہن ہے، اس کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ اسی لیے تو ادھر ہمارے ساتھ رہتی ہیں تاکہ جب آپ چلی جائیں تو ڈیڈ سے شادی کر لیں۔ مگر تیمور، وہ میری بہن ہے، اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ آپ نے نہیں دیکھا جب وہ ڈیڈ کے ساتھ شام کو باہر جاتی ہیں؟ ایک دفعہ وہ مجھے بھی لے کر گئے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں بچہ ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مگر تیمور، وہ تو میری بہن ہے، وہ بکھری شکست خوردہ سی گھٹی گھٹی آواز میں چلائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کوئی دھیرے دھیرے اس کی جان نکال رہا ہے۔ تیمور کیا کہہ رہا تھا اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اسی لیے وہ اچھی نہیں لگتی۔ وچ نمبر 1؟ اس کی وجہ سے ڈیڈ آپ کو سیپریٹ کریں۔ آپ نے نہیں دیکھا جب وہ شام کو ڈیڈ کے ساتھ باہر ریسٹورنٹ جاتی ہیں؟ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو۔ شام کو تو وہ مسجد جاتی ہے، وہ ادھر پڑھاتی ہے۔ اسے یاد آئے شام کو فرشتے مسجد جاتی تھی۔ یقیناً تیمور کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے غلط سمجھا ہوگا۔ مسجد؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ یہ 7 والی مسجد؟ ماما، اب کدھر رہتی ہے؟ فرشتے تو کبھی مسجد نہیں گئی، وہ ادھر قرآن پڑھاتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا تیمور، وہ تو کبھی قرآن نہیں پڑھتی، میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔ نہیں، وہ مجھ سے اور تم سے زیادہ قرآن پڑھتی ہے۔ اس نے تو مجھے قرآن سکھایا تھا۔ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ ایسے نہیں کر سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اسے جھٹلا رہی تھی۔ آپ نے کبھی اس کو قرآن پڑھتے دیکھا، مسجد جاتے دیکھا؟ وہ فرشتے کے دفاع میں تیمور کو جھٹلانے کے لیے کچھ کہنے لگی تھی، ایک دم رک گئی۔ اس نے ہسپتال سے آ کر کبھی فرشتے کو مسجد جاتے نہیں دیکھا تھا، کبھی قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نماز وہ ساری پڑھتی تھی۔ کم آن ماما، آپ بلقیس بوا سے پوچھ لیں، وہ مسجد نہیں جاتی۔ کیا آپ کو اس نے خود کہا کہ وہ مسجد جاتی ہے؟ اور تیمور کا سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہسپتال کی وجہ سے صبح کی کلاسز لینا ممکن نہیں تھا۔ فرشتے نے تو اس کے استفسار پر مبہم سا جواب دیا تھا، باقی سب تو اس نے خود فرض کر لیا تھا۔ تو کیا تیمور سچ کہہ رہا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، فرشتے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ تو اس کی بہت پیاری، بہت خیال رکھنے والی بہن تھی۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ مسجد نہیں جاتی، وہ ڈیڈ کے ساتھ جاتی ہیں۔ پہلے ڈیڈ گاڑی پر نکلتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتی ہے، اور کالونی کے اینڈ پر ڈیڈ اس کو پک کر لیتے ہیں تاکہ بلقیس بوا کو پتہ نہ چلے۔ میں نے ٹیرس سے بہت دفعہ دیکھا ہے۔ صبح بھی وہ ڈیڈ کے ساتھ ہی گئی تھی۔ وہ پتھر سے بنی سن رہی تھی۔ جب آپ ہاسپٹل میں تھی تب بھی وہ یوں ہی کرتے تھے، پر میں کوئی چھوٹا بیبی تو نہیں ہوں، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ یہ سب کب ہوا، کیسے ہوا؟ وہ متحیر بے یقین سی سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ تیمور آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ تمام آوازیں بند ہو گئی تھی، سب چہرے مٹ گئے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، سناٹا تھا۔ ماما، آپ ٹھیک ہو؟ تیمور نے پریشانی سے اس کا ہاتھ ہلایا۔ وہ ذرا سی چونکی، آنکھوں کے آگے جیسے دھند سی چھا گئی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو بیٹا، اس نے بے اختیار چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ابھی جاؤ پلیز۔ وہ چند لمحے اداسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر گھاس پر بیٹھی موٹی سفید بلی اٹھائی اور واپس پلٹ گیا۔ کیا یہ واحد وجہ ہے؟ کیا تمہیں بالکل امید نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے گا؟ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ اس کے ذہن میں فرشتے کی باتیں گونج رہی تھی۔ ہر شام ہمایوں گھر سے چلا جاتا تھا کسی دوست کے پاس، ہر شام فرشتے بھی گھر سے چلی جاتی تھی۔ اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کدھر جاتی ہے، اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ محمل کی عدت ختم ہونے کے بعد کدھر جائے گی، اور وہ ابھی تک ادھر کیوں رہ رہی تھی؟ کیا صرف محمل کی کیئر کے لیے؟ وہ کیئر تو کوئی نرس بھی کر سکتی تھی، پھر وہ کیوں ان کے گھر میں رہتی تھی؟ اس نے کبھی فرشتے کو قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ جس روز وہ مسجد گئی فرشتے ادھر نہیں تھی، وہ شام تک وہیں رہی مگر وہ ادھر نہیں آئی۔ وہ غلط فہمی کا شکار رہی اور فرشتے نے اس کی غلط فہمی دور نہیں کی۔ اور آرزو، اس کا کیا قصہ تھا؟ وہ گواہ تھی کہ ہمایوں اس سے شادی کر رہا تھا۔ اس نے خود آرزو سے یہی کہا تھا، مگر جب محمل نے پوچھا تب اس نے کیا کہا یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ آرزو سے شادی کر رہا ہے۔ فرشتے نے کبھی اس کے اور آرزو کے غیر واضح تعلق پر فکر مندی ظاہر نہیں کی۔ وہ سب کچھ سوچی سمجھی پالیسی کا حصہ تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے اور ایک اسی کو بے خبر رکھا تھا۔ وہ تم سے بہتر ہے، یہی کہا تھا ہمایوں نے، اور وہ یقیناً فرشتے کی بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟
وہ اس کے گھر میں خیانت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو قرآن کی طلبہ تھی، وہ تو سچی تھی، وہ تو امانت دار تھی، پھر وہ کیوں بدل گئی؟ وہ جو لمحوں کی امانت کا خیال رکھتی تھی اور رشتوں میں خیانت کیسے کر گئی؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، دل ڈوبا جا رہا تھا۔ آج اسے لگا تھا کہ سب دھوکے باز نکلے تھے، سب خود غرض نکلے تھے، ہر شخص اپنی زمین کی طرف بھاگتا جا رہا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی رہی، بہت سے لمحے سر کے تو اسے یاد آئے کہ جہاں سب بدل گئے تھے وہاں کوئی بھی نہیں بدلا تھا، جہاں سب نے دھوکہ دیا تھا وہاں کسی نے اس کا خیال بھی رکھا تھا، جہاں سب چھوڑ گئے تھے وہاں کسی نے سہارا بھی دیا تھا۔ اوہ، اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پھر دھیرے سے ویل چیئر کے پہیوں کو اندر کی جانب موڑا۔ اس کے کمرے میں شیلف کے اوپر اس کا سفید جلد والا مصحف قرآن رکھا تھا۔ اس نے سرعت سے اسے اٹھایا، اس وقت اسے اس کی بے حد ضرورت تھی۔ مصحف کے نیچے اس کا پرانا رجسٹر رکھا تھا۔ اس نے قرآن اٹھایا تو رجسٹر پھسل کر نیچے گر گیا۔ محمل نے ایک ہاتھ میں پکڑے قرآن اور جھک کر رجسٹر اٹھایا، وہ درمیان سے کھل گیا۔ اسے بند کر کے واپس رکھتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ کھلے صفحے پر سورۃ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر لکھی تھی جس پر وہ ہمیشہ الجھتی تھی، حتّۃ اور ہنّۃ۔ یہ صفحہ بہت دفعہ کھولنے کے باعث اب رجسٹر کھلتے ہی کھل گیا تھا۔ کھلا ہوا رجسٹر اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور قرآن بائیں میں، دونوں اس کے بالکل سامنے تھے۔ رجسٹر کی سطر ہنّۃ کا مطلب ہوتا ہے گند۔ اس کے آگے صفحہ ختم تھا۔ وہ بے اختیار اس سطر کو قرآن کے سفید کور کے قریب لائے جہاں میٹھا میٹھا سا میم لکھا تھا۔ اس نے گند اور میم کو ملایا، دونوں کے درمیان ایک ایک ننھا سا نقطہ تھا۔ اس نے نقطوں کو جوڑا، ادھورا لفظ مکمل ہو گیا، گندم۔ اسے یاد آیا وہ غلطی سے قرآن پر رجسٹر رکھ کر لکھ رہی تھی۔ صفحہ ختم ہوا تو لاشعوری طور پر اس نے لفظ قرآن کے کور پر مکمل کر دیا۔ اسی وقت اسے کلاس انچارج سے ڈانٹ پڑی تو یہ بات ذہن سے محو ہو گئی۔ وہ بھی جان نہ پائی کہ میٹھا میٹھا سا میم اس ادھورے لفظ کی تکمیل تھا۔ آج برسوں بعد وہ قصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک روشنی کا کوندا سا لپکا تھا اور ساری گتھیاں سلجھ گئی تھی۔ بنی اسرائیل کو شہر کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل بخشش مانگنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ گندم مانگتے رہے، بخشش نہیں مانگی۔ یہ بنی اسرائیل کی ریت تھی اور یہی ریت خود اس نے بھی دہرائی تھی۔ ہم زمانہ جاہلیت سے دور اسلام میں آ کر ایک ہی دفعہ توبہ کرتے ہیں، ساری عمر پھر عمل صالح تو کرتے رہتے ہیں مگر بار بار کی توبہ بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک کھائی سے بچ کر سمجھتے کہ زندگی میں پھر کبھی کھائی نہیں آئے گی، اور اگر آئی بھی تو ہم بچ کر نکل جائیں گے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا۔ اور زندگی کی کسی نئے امتحان میں داخل ہوتے ہی منہ سے پہلا کلمہ حتّۃ کا نکلنا چاہیے، مگر ہم وہاں بھی گندم مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ اسے زندگی کے ایک مختلف فیز میں لایا تھا تو اسے بخشش مانگنی چاہیے تھی، مگر وہ ہمایوں اور تیمور کو مانگنے لگ گئی۔ ہنّۃ کہنے لگ گئی۔ گندم مانگنا برا نہیں تھا مگر پہلے بخشش مانگنی تھی۔ وہ پہلا زینہ چڑھے بغیر دوسرے کو پھلانگنا چاہ رہی تھی۔ ایسے پار کب لگا جاتا ہے اسے نہیں معلوم۔ وہ کتنی دیر میں اس پر سر رکھے زاروں قطار روتی رہی تھی۔ آج اسے اپنے سارے گناہ پھر سے یاد آ رہے تھے۔ آج وہ پھر سے توبہ کر رہی تھی، وہ توبہ جو بار بار کرنا ہم نیک بننے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے خود قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اس وقت آپ کسی اور سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھتا جائے اور آپ روتے جائیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور بعض دفعہ رونے کے لیے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوب روئے، قرآن سنتی جائے اور روتی جائے۔ تلاوت کی کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی رکھا تھا، ٹیپ ریکارڈر بھی ساتھ تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخر سے ایک کیسٹ نکالی اور بنا دیکھے ہی ڈال دی۔ ابھی نہ وہ معنی جاننا چاہتی تھی نہ ہی فہم پر غور و فکر کرنا چاہتی تھی، ابھی وہ صرف سننا چاہتی تھی، صرف رونا چاہتی تھی۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور سر میز پر رکھ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر میز کے شیشے پر گر رہے تھے۔ قاری صاحب احمد کی آواز پرسوز دھیرے دھیرے سے کمرے میں گونجنے لگی۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس کو وہ سناٹے بھری یاد آئی رات جب ہمایوں نے اسے طلاق دی تھی، وہ رات جب وہ یہیں بیٹھی چھت کو تکتی رہی۔ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہے۔ والضحیٰ،
اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے تھے. یہ کون تھا جو اس کی ہر سوچ پڑھ لیتا تھا؟ یہ کون تھا؟ یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا. والضحیٰ آیت 4. اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی. کیا واقعی اب بھی اس سارے کا انجام اچھا ہو سکتا ہے؟ تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے. والضحیٰ آیت 5. ذرا چونک کر بہت آہستہ سے محمل نے سر اٹھایا. اللہ کو اس کی اتنی فکر تھی کہ وہ اس کے اداس دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سب اسے بتا رہا تھا. کیا وہ واقعی اس سے ناراض نہیں تھا؟ کیا واقعی اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا؟ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہ دیا؟ والضحیٰ 6 آیت نمبر. وہ اپنی جگہ سن سی رہ گئی. یہ سب اتنا واضح، اتنا صاف، یہ سب اس کے لیے اترا تھا. کیا وہ اس قابل تھی؟ کیا اس نے تمہیں راہ گم پا کر ہدایت نہیں دی؟ والضحیٰ آیت نمبر 7. وہ ساکت سی سنے جا رہی تھی. ہاں یہی تو ہوا تھا. اور تمہیں نادار پا کر غنی نہیں کیا. والضحیٰ آیت نمبر 8. اس کے آنسو گرنا رک گئے تھے، کپ کپاتے لب ٹھہر گئے تھے. بس تم بھی یتیم پر سختی نہ کرنا اور سائل کو مت ڈانٹنا اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا. والضحیٰ آیت نمبر 9. سورۃ ضحیٰ ختم ہو چکی تھی. اس کی زندگی کی ساری کہانی 11 آیتوں میں سمٹ کر اسے سنا دی گئی تھی. وہ سورت جیسے ابھی ابھی آسمان سے اتری تھی. اس کے لیے، صرف اس کے لیے. اس نے تھک کر سر کرسی کی پشت پر گرا دیا اور آنکھیں موند لی. وہ کچھ دیر ہر سوچ سے بے نیاز ہونا چاہتی تھی. پھر اٹھ کر اسے فرشتے سے ملنا تھا. بادل زور سے گرجے تھے. محمل نے ایک نظر کھڑکی سے باہر پھیلتی شام پر ڈالی اور دوسری بند دروازے پر. اس کی دوسری طرف سے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی. اب بھی چند منٹ قبل اس نے فرشتے کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا. اس کے آنے کی کچھ دیر بعد ہمایوں کی گاڑی اندر داخل ہوئی. البتہ وہ بمشکل 1 منٹ بعد ہی کچھ کاغذات اٹھا کر واپس چلا گیا تھا. اس کی گاڑی ابھی ابھی نکلی تھی. وہ کھڑکی کے اس طرف چوکیدار کو گیٹ بند کرتے دیکھ رہی تھی. جب دروازہ ہولے سے بجا، محمل، فرشتے نے اپنے مخصوص نرم انداز میں پکارا. پھر ہولے سے دروازہ کھولا. اب وہ کثرت سے سلام نہیں کرتی تھی. محمل نے گردن موڑ کر دیکھا. وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی. دراز قد، کانچ سی سنہری آنکھوں والی لڑکی جو کھلتے گلابی رنگ کے لباس میں سر پر دوپٹہ لیے کھڑی تھی. وہ کون تھی؟ اسے لگا وہ اسے نہیں جانتی. کیسی ہو؟ نرم سے مسکراہٹ چہرے پر سجایا وہ اندر داخل ہوئی. بلقیس بتا رہی تھی تم میرا پوچھ رہی تھی. وہ آگے بڑھ کر عادتاً شیلف پر پڑی کتابیں، رجسٹر اور ٹیپ وغیرہ سلیقے سے جوڑنے لگی. اس کے بھورے بال کھلے تھے اور اس نے ان پر ہی دوپٹہ لے رکھا تھا، ایسے کہ چند لٹیں باہر گر رہی تھیں. گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا. جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کدھر ہیں. محمل نے بغور اس کو دیکھا جو اس کے سامنے سر جھکائے کتابیں سیٹ کر رہی تھی. اسے ابھی بھی تیمور کی بات پر مکمل یقین نہ تھا. فرشتے ایسا نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں. یقیناً تیمور کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی. میں ایک دوست کے ساتھ تھی، کچھ شاپنگ کرنا تھی. بے حد رسان سے بتا کر اس نے رجسٹر ایک دوسرے کے اوپر رکھے. نہ اس نے جھوٹ بولا نہ سچ بتایا. اس کا یقین ڈگمگانے لگا. آپ نے آگے کا کیا سوچا ہے فرشتے؟ میرے جانے کے بعد آپ کیا کریں گی؟ ابھی پلان کروں گی، دیکھو کیا ہوتا ہے. وہ اب گلدان میں رکھے گلدستے سے سوکھے پھول احتیاط سے نکال رہی تھی. اس کے جواب مبہم تھے، نہ سچ نہ جھوٹ. اور تم سارے دن کیا کرتی رہی؟ اس نے چرمرائے ہوئے سوکھے پھول ڈسٹ بن میں ڈالے. کچھ خاص نہیں. دونوں خاموش ہو گئے، اپنی اپنی سوچوں میں گم. اب بس اس کے پاس حقیقت جاننے کا ایک ہی طریقہ تھا اور اس نے اسے استعمال کرنے کا ارادہ کیا. فرشتے، وہ جسم کس کی کرسی پر ڈالا گیا تھا؟ کون سا جسم؟ فرشتے نے پلٹ کر اسے دیکھا. پلٹنے سے اس کے دوپٹے سرکنے سے بھورے بال جھلکنے لگے. قرآن میں ایک جگہ ایک جسم کا ذکر ہے جو کسی کی کرسی پر ڈالا گیا تھا. آپ کو یاد ہے وہ کس کا جسم تھا؟ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ بھول گئی ہو. فرشتے نے الجھ کر چند لمحے سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا. نہیں، مجھے نہیں یاد آ رہا. اور محمل کو سارے جواب مل گئے. فرشتے قرآن بھول گئی تھی. اگر وہ اسے پڑھتی رہتی تو اسے یاد رہتا، لیکن وہ اسے پڑھنا چھوڑ چکی تھی. اور قرآن تو چند دن کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ فوراً ذہنوں سے مکمل طور پر محو ہو جاتا ہے. یہ کتاب اللہ کی سنت تھی اور کبھی یہ تبدیل نہیں ہوگی. اس نے گہری سانس لی. وہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی تھی جس پر ایک جسم ڈال دیا گیا تھا. اوہ اچھا. فرشتے نے میز پر گرے پانی کے قطرے ٹیشو سے صاف کیے. کیوں کیا آپ نے ایسا فرشتے؟ وہ بہت دکھ سے بولی تھی. اب وقت آ گیا تھا کہ چوہے بلی کے کھیل بند کر دیں.
کیا؟ فرشتے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کے چہرے پر صرف استفسار تھا. وہ جو اس گھر میں ہوتا رہا میں وہ سب جاننا چاہتی ہوں. مثلاً اس نے آبرو اٹھائے. اس کے چہرے پر وہی نرم سا تاثر تھا. سب کچھ. سب کچھ کس بارے میں؟ میری اور ہمایوں کی شادی کے بارے میں. اس کے انداز میں ندامت تھی, نہ پکڑے جانے کا خوف. وہ بہت آرام سے پوچھ رہی تھی. سب کچھ, اس نے آہستہ سے دہرایا. جب ہمایوں کراچی سے آیا تو اس نے مجھے پرپوز کیا. وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا, مگر طلاق سے قبل وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا. سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تم ہوش میں آ جاؤ تو وہ تمہیں ڈائیورس دے دے گا اور ہم شادی کر لیں گے. وہ جیسے موسم کی کوئی خبر سنا رہی تھی. وہ کہتا تھا کہ علماء سے فتویٰ لے لیتے ہیں, مگر میرا دل نہیں مانا. میں نے سوچا کہ کچھ وقت اور انتظار کر لیتے ہیں, اور پھر تم ہوش میں آ گئی. سو اس نے ڈائیورس پیپر سائن کر دیے. مجھے پرپوز کرنے سے قبل ہی وہ تمہیں ڈائیورس دینے کا فیصلہ کر چکا تھا. اگر یہ ضروری نہ ہوتا وہ تب بھی ایسے ہی کرتا, کیونکہ وہ یہ شادی رکھنے کو راضی نہیں تھا. وہ بہت اطمینان اور سکون سے میز سے ٹیک لگائے کھڑی اس کے بارے میں ان کے کہے سوالات کے جوابات دے رہی تھی. میں نے اس کا پرپوزل اس لیے قبول کر لیا کیونکہ طلاق کے بعد اس کو بھی کسی نہ کسی سے شادی کرنی تھی اور مجھے بھی. اور چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے تھے, سو اس کا پرپوزل میرے لیے بہترین چوائس تھا. میں اس کو تمہارے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی, نہ ہی وہ کسی کی مانتا. سو شرعی لحاظ سے میرے پاس پرپوزل قبول کرنے کا حق تھا, سو وہ میں نے استعمال کر لیا. اس کے پاس دلائل تھے, توجیحات تھیں, ٹھوس اور وزنی شرعی سہارے تھے. میں مل خاموش سی اس کی ساری باتیں سنتی رہی. وہ ذرا دیر کو چپ ہوئی تو اس نے لب کھولے. اور جب ہمایوں نے آپ سے میرے اور فواد کے تعلق اور نوعیت اور ان تصاویر کے بارے میں پوچھا تب آپ نے کیا کہا؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا. وہی جو سچ تھا. وہ اب بھی پرسکون تھی. اس کو معیز نے کچھ تصویریں اور وہ ایگریمنٹ لا کر دکھایا تھا جو ہم نے فواد سے طے کیا تھا. میں سمجھتی تھی کہ تم نے اس کے بارے میں ہمایوں کو بتا دیا ہوگا. میں نے اس کے غصے کے ڈر سے خود نہیں بتایا تھا, مگر تم نے بھی نہیں بتایا تو اس کا غصہ کرنا لازمی تھا. اس نے مجھے بلایا, پھر وہ مجھ پر چیخا چلایا. میں چپ کر کر سنتی رہی. اس نے پوچھا کہ یہ ایگریمنٹ سچا ہے یا جھوٹا. میں نے سچ بول دیا. وہ غصے سے چلاتا رہا. اسے دکھ تھا کہ ہم دونوں نے اس پر ٹرسٹ نہیں کیا. پھر اس نے وہ تصویریں مجھے دکھائیں اور پوچھا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ. میں نے سچ ہی بولا. کیا بولا؟ محمل نے تیزی سے اس کی بات کاٹی. یہی کہ مجھے معلوم نہیں, اور مجھے واقعی معلوم نہیں تھا. وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی کہ یہ فرشتے کا سچ تھا. پھر اس نے پوچھا کہ معیز جو باتیں اسے بتا کر گیا وہ سچ ہے یا جھوٹ. وہ اسے بتا کر گیا تھا کہ تمہارا اور فواد کا افیئر تھا. اس رات فواد نے تمہیں پرپوز کرنا تھا, کوئی رنگ بھی دی تھی غالباً, اور پھر اس نے بہانے سے ہمایوں کے گھر بھیج دیا تھا. اس رنگ کا ذکر فواد کی اس فون کال میں بھی تھا جو ہمایوں نے ٹیپ کی تھی. یہ بات اس نے پہلے اگنور کر دی, پھر ظاہر ہے معیز نے یاد دلایا تو وہ الجھ گیا. اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ بولا. اب کی بار وہ خاموش رہی. اس نے نہیں پوچھا کہ فرشتے کا سچ کیا تھا. وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہی ہے. میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی, نہ ہی تم نے کبھی مجھے اس معاملے میں رازدار بنایا. اس نے اس رات کے متعلق پوچھا تھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا کہ فواد تمہیں پرپوز کرنے کے بہانے ہی ڈنر پر لے جا رہا تھا. تم نے مجھے یہی بتایا تھا, سو میں نے یہی بتا دیا اس کو. وہ چپ چاپ یکٹک سامنے کھڑی مطمئن سی لڑکی کو دیکھتی رہی. جب اس کے چہرے پر ملال تک نہ تھا, وہ اس کا ایک راز تک نہیں سنبھال سکی تھی. وہ سچ کیسے ہو سکتا ہے جس میں کسی امانت کا خون شامل ہو؟ وہ تو اسے جانتی تھی, وہ اس کی بہن تھی. کیا وہ اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی تھی؟ فواد نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے پرپوز کرنے جا رہا ہے. یہ سب تو اس نے اخذ کیا تھا. اس سے ایک غلطی سرزد ہوئی تھی. وہ سمجھتی تھی کہ وقت کی دھول نے اس غلطی کو دبا دیا ہوگا, مگر لڑکیوں کی کچی عمر کی نادانیاں اتنی آسانی سے کہاں دبتی ہیں. اس ٹیپ میں کسی رنگ کا بھی ذکر تھا. ہمایوں نے اسے بار بار سنا. وہ مجھ پر غصہ ہوتا رہا کہ میں نے اسے بے خبر کیوں رکھا. پھر اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا. وہ اب کھڑکی سے باہر لان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی, وہاں کراچی میں اسے آرزو ملی. اس کے فادر کی ڈیتھ کے بعد کریم چچا اور غفران چچا نے اس کا حصہ بھی دبا لیا تھا. سو اس نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں. اس نے فواد سے تمہارا اور میرا سائن کردہ کاغذ لیا اور وہ اس کے ہاتھوں ہمایوں کو بھجوا دیا. فواد آرزو کو پسند کرنے لگا تھا. وہ اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ اسے اپنانے کے لیے تڑپ رہا تھا, مگر آرزو کو ہمایوں بہتر لگا. سو اس نے چاہا کہ ہمایوں تمہارا حصہ قانونی طور پر آغا کریم سے واپس لے, اس کا حصہ لینے میں بھی مدد کرے, تاکہ جب وہ ہمایوں سے شادی کرے تو تمہارے حصے پہ بھی وہ قابض ہو سکے جو ہمایوں کی ملکیت میں ہوگا.
اور نیچرلی تمہارے بارے میں وہ پر یقین تھی کہ تم کبھی نہیں اٹھو گی۔ بادل ایک دفعہ پھر زور سے گرجے، دور کہیں بجلی چمکی، شام کی نیلاہٹ سارے میں بھر رہی تھی۔ وہ ابھی تک خاموشی سے فرشتے کو سن رہی تھی، مگر ہمایوں کو فواد سے ضد ہو گئی تھی، صرف اسی لیے کہ فواد آرزو کو پسند کرتا ہے۔ اس نے آرزو کو اپنے قریب آنے دیا۔ فواد ہمایوں کی منتیں کرتا رہا کہ وہ آرزو کو چھوڑ دے، مگر ہمایوں اس سے اپنے سارے بدلے چکانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فواد نے اس کی محبت کو اس سے چھینا ہے، وہ بھی اس کی محبت کو ویسے ہی چھینے گا۔ وہ آرزو سے کبھی بھی شادی نہیں کر رہا تھا، مگر اس نے آرزو کو دھوکے میں رکھا۔ ابھی مجھے ڈراپ کر کے وہ آرزو کے پاس ہی گیا، اس کو یہ بتانے کے جیسے وہ اس کو استعمال کر رہا تھا، وہ بھی ویسے ہی اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ شدت پسند لڑکی ہے، جانے غصے میں کیا کر ڈالے، مگر جو بھی ہو وہ آج اسے آئینہ دکھا کر ہی واپس آئے گا۔ کھڑکی کے بند شیشے پر اڑتی چڑیا نے زور کی چونچ ماری، پھر چکرا کر پیچھے کو گری۔ بادل وقفے وقفے سے گرج رہے تھے۔ شاید تم سمجھو کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، یا یہ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم یہ سوچو کہ میں پھر اور کیا کرتی۔ میں ہمایوں سے بہت محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں، مگر جب مجھے لگا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو میں درمیان سے نکل گئی، لیکن اب وہ تمہیں نہیں چاہتا اور مجھے بھی کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی تھی۔ مجھے بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ میرے دین نے مجھے پرپوزل سلیکٹ کرنے کا اختیار دیا تھا، سو میں نے اسے استعمال کیا۔ تم کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، اگر کوئی عورت شوہر کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ رہی ہو تو شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس میں کسی کی حق تلفی کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی قطع رحمی کا عنصر شامل ہے۔ یاد کرو سورۃ نساء میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایک حقوق ادا نہ کر سکے تو وہ پھر اپنے حقوق چھوڑ دے، الگ ہو جائے کہ اللہ دونوں کے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ اپنے مطلب کی آیت اسے آج بھی یاد تھی۔ آئی ہوپ کہ اب تمہاری کنفیوژن اور اعتراضات دور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے 7 سال تمہاری خدمت کی، حالانکہ یہ میرا فرض نہیں تھا، مگر اس لیے کہ تم کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی تھی۔ میں آج بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر تم میرے لیے اپنا حق چھوڑ دو گی۔ فواد نے تمہاری گردن پر پستول رکھا تھا، تمہیں بچانے کے لیے میں نے اپنا حق چھوڑا تھا۔ یہ باتیں میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال رکھی تھی، تاکہ آج میں تم سے تمہارے وعدے کی وفا مانگ سکوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اب وہ محمل کے بولنے کی منتظر تھی۔ محمل چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ آپ نے کہہ لیا جو آپ نے کہنا تھا؟ ہاں۔ کیا اب آپ میری سنیں گی؟ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ ہاں تو پھر سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے تاؤس پڑھا تو فرشتے نے ذرا الجھ کر اسے دیکھا، مگر وہ رکی نہیں۔ جیسے بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں وہ عربی میں اسے کچھ سنانے لگی تھی، وہ عربی جو ان دونوں کی سمجھ میں آتی تھی، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئے یا شاید وہ پلٹ آئے۔ فرشتے کی آنکھوں میں الجھا سا تاثر ابھرا۔ محمل بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پڑھتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو اس شخص کی خبر پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی۔ پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ فرشتے کی بری آنکھوں میں بے چینی ابھری تھی۔ محمل میری بات سنو، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ پتلیوں کو حرکت دیے بنا نگاہیں اس پر مرکوز کیے کہتی جا رہی تھی، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ محمل چپ کرو، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، مگر محمل کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر تم اس پر حملہ کرو تو وہ زبان باہر نکالتا ہے، یا تم اس کو چھوڑو تو بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ اس نے تڑپ کر محمل کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ اس کا دوپٹہ کندھوں سے پھسل گیا، کھلے بال شانوں پر آ گرے تھے۔ محمل نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اسی مکان کے انداز میں اسے دیکھتی پڑھتی جا رہی تھی۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے بس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کے ہاتھ بے دم ہو کر اپنی گود میں آ گرے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں گری تھی۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور بہت سے انسانوں میں سے پیدا کیے ہیں۔ ان کے لیے دل ہے، وہ ان سے کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں، وہ ان سے کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور ان کے لیے کان ہے، وہ ان سے کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہی لوگ مویشیوں کی طرح ہیں،
بلکہ یہ تو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، جو غافل ہیں. وہ کسی معمول کی طرح بار بار وہی الفاظ دہرا رہی تھی. فرشتے سفید چہرہ لیے بے دم سی بیٹھی تھی. اس کے لب ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے. محمل نے آہستہ سے پلکیں جھپکی تو 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے. اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ پلٹ آئیں. اس نے ویل چیئر کے پہیوں کو دوسری اطراف سے تھام لیا اور اس کا رخ کھڑکی کی طرف موڑ دیا. وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر کو کھڑکی کی طرف بڑھانے لگی. فرشتے پیچھے بیٹھی رہ گئے. محمل نے پلٹ کر نہیں دیکھا. وہ ابھی پلٹنا نہیں چاہتی تھی. اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ پلٹ آئیں. وہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی تھی. فرشتے سے مزید کچھ سنا نہیں گیا. وہ تیزی سے اٹھی اور منہ پر ہاتھ رکھے بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی. محمل اسی طرح نم آنکھیں سے باہر چمکتی بجلی کو دیکھتی رہی.